یہ نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا، ڈال دیں قلب میں عظمت کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ چوتھی مرتبہ جب وہ آیا تو آپ نے کہا اب میں دم کرنے جا رہا ہوں، تو لوٹے کو سنبھال۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کی آیت کا جلال دیکھیں کہ چوتھی مرتبہ جب حضرت نے دم فرمایا تو اس کا لوٹا اس کے ہاتھوں میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ ہے آیات قرآنیہ کے جلال کا اثر جو امت کے لیے جمال میں اللہ نے تبدیل کر دیا۔ تو ذرا سوچیں، جس کی ایک آیت اتنی پر جلال ہو اور جس سینے میں پورا قرآن بس جائے، وہ سینہ کتنا عظیم ہے۔ بلکہ حافظ قرآن کے سینے کی جانب پیٹھ کرنا بھی منع ہے، پشت کر کے آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور جن جماعت کی نشاندہی حدیث پاک میں آئی کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، ان میں جو ہے وہ حفاظ قرآن بھی ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور قرآن کو یاد رکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، ان کے بھی جسم کا مٹی احترام کرتی ہے۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے، یہ بڑی ڈگری ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ دولت نصیب کر دے۔ تو عزیزان ملت، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ابدی صداقتیں رکھی ہیں کہ قرآن سے ہم نور پا سکتے ہیں، ہم روشنی پا سکتے ہیں، ہم مستنیر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے طرز عمل کی بدولت قرآن کی حقانیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ازلی وہ صداقتیں ہیں کہ جو اپنی حقیقت کا لوہا منواتی رہیں گی۔ دلی کی سرزمین ہے اور شاہجہانی مسجد، جسے آپ جامع مسجد کہتے ہیں، اور اس مسلح پر، شاہجہانی مسجد کے مسلح پہ تاجدار ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ یہ وہ شہنشاہ ہیں کہ پورا قرآن رمضان میں خود سنایا کرتے تھے، رمضان شریف میں تراویح پڑھاتے تھے، اور 8 حفاظ سے پہلے اپنے قرأت کی تصحیح کرتے تھے، اس کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، اور اسی نمازیوں کی صف میں اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز تراویح، اور نمازیوں کی صف میں حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی بھی جلوگر ہیں۔ چنانچہ وہ دوران تلاوت حضرت نے لقمہ دیا، اسی لیے دیکھیے ایک سامع کھڑا رہتا ہے پیچھے سننے کے لیے نا، کہ اگر امام قرأت میں غلطی کرتا ہے تو یہ بتا دیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کو حضرت نے لقمہ دیا، اورنگزیب نے لقمہ لیا نہیں، اپنی یادداشت پر یقین تھا، وہ بڑھتے چلے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں کون ہے جس نے میری صحیح طرف پر لقمہ دیا؟ تو آپ کھڑے ہوئے، حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی بڑے بزرگ ہیں، کہا اورنگزیب میں نے تجھے لقمہ دیا ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں حضور قرآن پاک منگوا لیا جائے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ میری قرأت صحیح ہے یا آپ کا لقمہ صحیح ہے۔ تو 9 یا غالباً 10 مکتبے کے چھپے ہوئے قرآن عظیم منگوائے گئے، قرآن پاک کے اتنے نسخے منگائے گئے الگ الگ مکتبوں کے چھپے ہوئے۔ تو اکثر نسخے جو ہے اورنگزیب کی قرأت کی تائید کر رہے تھے، فقط ایک نسخہ حضور شاہ محب اللہ الہ آبادی کے لقمے کی تائید کر رہا تھا۔ تو حضرت اورنگزیب فرماتے حضور آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، اکثر نسخے تو ہماری قرأت کو صحیح بتا رہے ہیں، ایک نسخہ آپ کے لقمے کی تائید کر رہا ہے، ممکن ہے یہ مس پرنٹنگ ہو سکتی ہے، کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا اورنگزیب عالمگیر ہم میں تم میں یہی فرق ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھ دیکھ کر کے پڑھ رہے ہو نا جو دنیا میں چھپتی ہے، دنیا میں کتابت کی جاتی ہے، اور میں جو تمہیں لقمہ دے رہا ہوں اس قرآن کو دیکھ کر دے رہا ہوں جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا، وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کہا حضور تو پھر دکھایا جائے۔ حضرت نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اورنگزیب عالمگیر کی نگاہوں نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر وہی لکھا ہے جو حضور شاہ محب اللہ الہ آبادی فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی فرماتے ہیں اورنگزیب ہمارا تمہارا یہی فرق ہے کہ تم دنیا کی کتاب کو دیکھ کر کے پڑھتے ہو، اور اولیاء جب ضرورت پڑے گی زمانے کو وہ لوح محفوظ کا نظارہ کرا سکتے ہیں۔
तो भला बताओ कुरान की अजमत को कोई कैसे चैलेंज कर सकता है? अगर कुरान को दुनिया से माज़अल्लाह, 100 बार माज़अल्लाह अगर बैन लगाने की कोशिश करोगे, हुफ्फाज के सीने मौजूद है, और अगर हुफ्फाज भी मालूम हो जाएंगे, औलियाए किराम का वजूद मौजूद है, वक्त आने पर मुशाहिदा भी कराया जा सकता है, वक्त आने पर सीने भी पेश किए जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत का ऐसा इंतजाम कर दिया है कि किसी मरहले में कोई शख्स कुरान की अजमत को चैलेंज नहीं कर सकता है। न एक आयत, न एक उसके एराब के साथ कोई जो है हरकत कर सकता है कि उसे घटा बढ़ा दे। ये ऐसा निजाम रब का बनाया हुआ है कि जो ता अबदुल आबाद तक सलामत रहेगा। और कुर्बे क़यामत की पेशिनगोइयों में ये बात आई है कि जब क़यामत करीब आएगी, कुरान के हुरूफ उड़ जाएंगे, सिर्फ किताब सादा रह जाएगी, ये औराक हमारे सामने रहेंगे, आयात और कलिमात ये वहीं चले जाएंगे रब्बे करीम ने जहां से नाजिल फरमाया था। बहुत करीब आ रही है नुज़ूल कुरान की रात। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। मैं 5 मिनट और आपसे गुफ्तगू करूंगा माज़रत के साथ, वक्त ज़्यादा हो गया है दुरूद शरीफ पढ़ने। एक वाक़या मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुरान पाक में के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम यह है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की लटकती हुई एक रस्सी है जिसका एक सिरा रब के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में। आप देखें यदे कुदरत की, दस्ते कुदरत की जो है बरकत अगर हमें चाहिए, कुरान की तिलावत करें। रब से हम कलाम होना चाहते हैं, कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान कब्रों का नूर है, उजाला है, रोशनी है। ऐसी भी उम्मत में ऐसे भी अफराद गुजरे हैं जिन्होंने एक एक रकत में पूरा पूरा कुरान अजीम खत्म किया। ये क्या कम शरफ है कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को वो अजीम दौलत अता फरमा दे। इसीलिए कहा जाता है कि रहमत हक बहानमी जो है, अल्लाह ताला महबूब की उम्मत पर यानी हम गुलामों पर इस कदर मेहरबान है कि जो है रहमत के बहाने ढूंढता है कि कोई ऐसा अमल मेरे महबूब का उम्मती करे और उसके जरिए हम उसकी मग़फ़िरत करें। जरा सोचें आप कि ये एजाज जो है सिर्फ सरकार की उम्मत को मिला है कि इस उम्मत पर अल्लाह ताला के इतने इनामात हैं। उसमें चंद मैं आपको बताऊं। अमले कलील पर अजरे अजीम का वादा, ये इस उम्मत पर रब का फजल है कि काम कम और उजरत ज्यादा। उम्रें हमारी मुख्तसर रखी गई ताकि गुनाहों का बैलेंस ना बढ़ने पाए। कब्रों की मुद्दते क़याम हमारी मुख्तसर रखी गई, हमें सबसे आखिर में भेजा गया। ज़रा सोचें, हमसे पहले की उम्मतें कब से कब्रों में सो रही हैं, हम आखिर में कब्र में जाएंगे। और रसूल तो ये कहता है कि जो आखिर में जाए वो आखिर में उठे, मगर जाने के एतबार से आखिर में और उठेंगे तो सबसे पहले। अल्लाह का इनाम देखें कि हमें जब बासो नश्र के लिए बुलाया जाएगा, हश्र के लिए, तो सबसे पहले हम ही वो सरकार की उम्मत उठेगी। और सरकार ने फरमाया कि कुरान अपने कारी की शफाअत करेगा। मैदान महशर में कुरान जो है रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, ए मौला ये जो है अपने दिन का आगाज मेरी तिलावत से किया करता था, अपनी इसकी जुबान मेरे आयतों से कर रहा करती थी, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो भला बताएं, अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश तो रद्द नहीं करेगा? तो कुरान पाक की तिलावत करें। मैंने कहा था कि कुरान अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है। अब आप देखें, जैसे कि आप तार का एक सिरा
جو ہے پاور کے مرکز میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اگر آپ کے ہاتھوں میں ہو تو وہ حرارت فوراً پہنچ جاتی ہے۔ تو یہی حال قرآن پاک کا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت اسید بن حضیر آپ کا نام ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کا گھوڑا وہاں بندھا تھا، تو جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑا بھی دکنے لگا۔ آپ نے بعد تلاوت سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، ایسا منظر میں نے دیکھا۔ تو آقا فرماتے ہیں اسید جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے فرشتے اتر رہے تھے، انہی رجال الغیب کو دیکھ کر کے تمہارا گھوڑا بھی دکھ رہا تھا۔ تو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ پر اللہ کے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کیا اس میں سہو نندن کوئی لفظش ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ میری خطا کو معاف فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک کے انوار نصیب فرمائے۔ واپو دعوانا۔